الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال سمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال سمع زیبا ہے، بغیر علم کے ہم پہچان نہیں سکتے اللہ کیا ہے۔ جناب عزت حکام صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی میری عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لب گسائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تعلیم نساء کی اہمیت اور ضرورت۔ میری عزیز بہنوں، انسانی زندگی میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اس سے کسی کا انکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو فرائض میں شامل کرتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وقال الشاعر العلم مدرسۃ اذا عادتها، العلم مدرسۃ اذا عادتها عادت صحابا طیب الاراق۔ محترم سامعات، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کیا ہے اس حدیث میں لفظ مسلم مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح تعلیم مردوں کے لیے ضروری ہے ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح میں عورت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک صاف و شفاف ماحول کی تعمیر کے لیے تعلیم شریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح جسم ریڑھ کی ہڈی کی بغیر بے بس ہے، ٹھیک اسی طرح تعلیم نساء کی بغیر ہمارا معاشرہ بے بس ہے بلکہ بے جان اور بے روح ہے۔ محترم سامعات، جس طرح گاڑی کے ایک پہیے کو درست کر کے یا امید کرنا کہ اس کی گاڑی صحیح چلے گی بے سود ہے، ٹھیک اسی طرح مردوں کو تعلیم یافتہ بنا کر خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا صالح معاشرے کی تشکیل کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کہ عورت کی صرف اس کی اصلاح نہیں بلکہ پورے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ Give me one educated mother, give me one educated mother, I will give one educated nation۔ سامعین و سامعات، اگر ہم عورتوں کا علم کے زیور سے آراستہ کرایا جائے، علم کی دولت سے آسنا کیا جائے تو وہ خدا کر بھلائی کا نمونہ بنیں گے اور اپنے بچوں کے لیے اچھی درس کا ثابت ہوگی، اور ان کی گود میں پل کر جوان ہونے والے بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں گے، وحدہ اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے جو ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ کرکٹ کھلاڑی، فلمی اداکاری اور تقلید کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈیل نمونہ بنیں گے، ان کی منزل آخرات ہوگی اور اس طرح سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے گی۔ اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر تو بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے، لیکن جس بچے کو صحیح پرورش نہیں ملتی وہ بچہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اس پر انگریزی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے مادر از بیٹر دین 100 ٹیچرز، یعنی ماں سے استاد سے بھی بہتر ہے۔ سامعین و سامعات، اگر اس کے باوجود کہ لڑکیوں کی تعلیم کی جانب توجہ نہیں دی گئی، عورتوں کا علم کی دولت سے محروم رکھا گیا، اس کی تعلیم میں غفلت برتی گئی تو ابھی صالح معاشرے کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں تعمیر کے بجائے تخریب اور اصلاح کے بجائے فساد برپا ہوگا۔ اس لیے عورتوں کا دینداری اور دین علوم سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ مرد پڑھا کہ ایک مرد پڑھا، عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا۔ جب عورت میں دینی تعلیم ہوگی تو آئندہ نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ امت کا ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے عورتوں کا علم کی دولت سے علم کے زیور سے آراستہ ہونا مردوں کے مقابل میں عورتوں پر زیادہ ہے، اس لیے کہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری مردوں کے مقابل میں عورتوں پر زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ماں کی گود ہی بچے کا پہلا درسگاہ ہے، اور اگر پہلا مدرسہ
ایسا ہی جاہل ہو، علم کا زبان سے مزاحم نہ ہو، تو ایسی صورت میں بچے کے مستقبل میں صحیح تربیت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ سامعین و سامعات، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تعلیم کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ ایک عورت ہی معاشرے کو اچھی بنا سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاداری۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں تعلیم کے ذریعے سے رستہ کر کے ماحول اور معاشرے کو بہترین بنانے کے توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔